السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 128۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور کر دے ہم کو، مسلمین اطاعت گزار، لکا واسطے تیرے، ومن ذریتنا اور سے اولاد ہماری، امتاً ایک جماعت، مسلمات لکا فرما بردار واسطے تیرے، وارنا اور دکھا ہم کو، مناسکنا طرح عبادت ہماری کی، وتب اور پھر علینا ان پر ہمارے، انکا بے شک تم ہے، انت التواب الرحیم تو پھر آنے والا مہربان۔ اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہو، اور پروردگار ہمیں اپنے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں مسلمان بنا دے، حالانکہ وہ پہلے سے ہی مسلمان ہے نا، تو پھر کیوں مانگ رہے ہیں مزید فرما برداری وہ مانگ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کتنی عاجزی کے ساتھ وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آخرت میں انجام اچھا ہی نہ ہو، کیونکہ جو ایمان ہے نا وہ کوئی ایک جگہ جامت رہنے والی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ کے اندر آ گیا تو بس آپ بے فکر ہو جائیں کہ اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، یا پھر ایک دفعہ آپ نے کوئی اچھا کام کر لیا تو بس کر لیا اور وہ ہمیشہ کے لیے ہی آپ کے لیے کافی ہے، جیسے کہ آپ نے بس ایک دفعہ حج کر لیا تو بس وہ کافی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اچھا کام کرنے کے بعد پھر بھی دعا مانگتے رہیں، اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی امت مسلم کی ایک پوری امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہوں۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر دعا میں نہ اپنی اولاد کو ضرور شامل کرتے تھے، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ خیر اور بلائی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم پھر تھوڑا کیوں مانگے، ہم زیادہ مانگیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری امت مانگ رہے ہیں کہ اللہ آباد کر دے، یہاں تو ڈھیروں ڈھیر لوگ پیدا کر دے اور پھر ایک امت پوری اٹھا دے۔ اچھا ہمارے ذہن میں نا کوئی وسعت ہی نہیں ہے، نہ ہی ہم زیادہ مانگتے ہیں، ہم کو آج کل کی بس فکر ہے، ہم سوچتے ہیں جس طرح ہماری کوشش ہی چھوٹی ہے نا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ کے پاس بھی پتہ نہیں کچھ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، حالانکہ اللہ سب کچھ دے سکتا ہے، اور خاص طور پر نیکی کے معاملے میں تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ مانگا کرے۔ اور دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو سکھا دے، ہمیں بھی اور علم کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ہم بڑے بڑے بلڈرز ہیں اب ہمیں تو کچھ مزید چاہیے ہی نہیں، ہمیں تو کچھ سیکھنا ہی نہیں ہے۔ تو آگے کہا جا رہا ہے اور تو ہم مہربان ہیں، یعنی کہ ہماری توبہ قبول کر لے تو بہت مہربان ہے، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، وہاں کوئی کتنا ہی بڑا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو اس کو اطاعت کی فکر رہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیکی کے کام میں نا اپنے بچوں کو بھی شریک کرنا چاہیے، اکٹھی عبادت اکٹھی دعائیں، دیکھیں یہاں پہ نا پہلے تعمیر اکٹھی کی گئی، پھر اس کے بعد عبادت اکٹھی کی گئی، تو اب کیا کریں کہ دعائیں بھی اکٹھی مانگ رہے ہیں کہ آؤ مل کے دعا کریں۔ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ نے کتنی دفعہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر دعا کی ہے کہ آؤ بچوں ہم مل کر دعا کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر اس ملک میں رہتے ہوئے جو کہ اپنے بچوں کا ایمان بچانا بھی یہاں پہ مشکل ہو رہا ہے، تو وہاں پھر ان کی آگے نسلوں کے ایمان اور اسلام کی دعائیں کہ یا اللہ ہماری اولادوں کی جو اولادیں ہیں ان کو بھی اسلام پر قائم رکھنا، کہیں پوچھنا ہو جائے ہم کو ان کو کہ یہاں پہ کیوں پہنچے ہیں، کہ جہاں ہم نے ان کو فتنے میں ڈالا ہے، تو علم کی دعا کریں، اللہ مجھے سکھا دے، مجھے بتا دے، مجھے راہ دکھا دے۔ بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا کام کرنا چاہیے، بعد میں کہتے ہیں کہ ہاں جب ہمیں پتہ ہوتا تو کر لیتے، اب تو پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کیسے کر لیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے، شوق ہے،
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ عبادت کی جگہ بھی پتہ ہو، عبادت کے اوقات بھی پتہ ہوں، عبادت کے طریقے بھی پتہ ہوں، کیونکہ محض عبادت کرنا کافی نہیں ہے۔ کیا ضروری ہے، کیا جاننا ہے، جگہ، وقت اور طریقے، اور پھر یہ کہ آپ کتنی نیکیاں کر رہے ہیں، یہاں بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا بتاتا ہے کہ دعا کرتے ہوئے اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا کہ تو بہت زیادہ توبہ کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کے طریقے سیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ بغیر طریقہ سیکھے عبادت کرنا تو اکثر عبادت کو ضائع کرنا ہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے، ٹھیک ہے، اور فرض عبادت کا طریقہ اور مسائل بھی سیکھنا اسی میں آتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔